تو میں اس اجلاس کی شروعات میں جو بجٹ سیشن کے دوران جو ہنگامہ آرائی ہوئی اور جو ہمارے کتابوں کی ایک قسم کی بے حرمتی کی گئی، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ میری بہن اینا ربانی خر نے کہا کہ کتاب جو یہاں پہ پڑھے تھے اور وہ دوسرے دن غائب تھے، تو میں نے جب ان کتابوں کو پہلے ہی دن جب یہاں پہ کتاب آئے اور ان کتابوں کے اوپر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا اور اس کتابوں کے اوپر میں نے پاکستان کا نقشہ دیکھا اور اس کتاب کے اوپر پاکستان زندہ باد دیکھا، تو میں نے پہلے ہی دن بیٹھتے ہی وہ اپنے کتاب یہاں سے لے کے اور میں نے جو مجھے میرا مذہب جو میری تربیت مجھے سکھاتی ہے اور میں نے وہ اپنی گاڑی میں رکھے کہ یا تو ان کتابوں کے اوپر ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی، اگر ہونی چاہیے تھی ہے تو کم سے کم اس کو نیچے پاؤں میں نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے اس وجہ سے اسی ٹائم ان کتابوں کو اٹھا کے اپنی گاڑی میں رکھا، مگر اس کے بعد جو کچھ یہاں پہ ہوا، میں نے اپنی 20 سالہ پولیٹیکل لائف میں ایسا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ ایون مشرف کے ٹائم پہ بہت زیادہ اپوزیشن بھی ہوتی تھی، مگر اس ٹائم پہ بھی ایسا ماحول نہیں دیکھا جو میں نے ابھی اسمبلی کے اندر۔ مگر یہاں پہ میں کہوں گا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں طرف کم سے کم سینئر پولیٹیشین کی ایک ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال نہیں کرنے دیں، کم سے کم وہ اپنی اخلاقی یہ چیز وہ اپنی موجودگی کے دوران وہ کہیں کہ بیٹا یہ آپ غلط کر رہے ہو۔ جونیئر پولیٹیشین اگر یہ جونیئر جو پہلی مرتبہ جو پارلیمنٹ میں اگر آئے ہیں تو ان کو سمجھائیں، بلکہ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم بھی تماشا دیکھیں۔ ہمارا مذہب ہمارا دھرم یہ کہتا ہے کہ گناہ کرنے والا اور گناہ ہوتے ہوئے دیکھنے والا دونوں ایکول ریسپانسیبل ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو ریسپانسیبل سمجھے اور ایسے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ریسپانسیبل نہیں سمجھے۔ بجٹ اسپیچ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہم برٹش پارلیمنٹ کو فالو کرتے آ رہے ہیں، مگر برٹش پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی بل بھی آتا ہے تو اس کو وائٹ پیپر کی طور پر اس کو پہلے سبمٹ کیا جاتا ہے سارے ممبروں کے پاس، وہ اس کی اسٹڈی کرتا ہے، پھر بلو پیپر جو ہے وہ لے کیا جاتا ہے۔ مگر ہم یہاں پہ چاہے بل کی صورت ہو، آج کی بات نہیں کر رہا میں، ان 20 سالہ اپنے پولیٹیکل لائف کی یہ شیئر کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز آتی ہے وہ آتی ہے اسی دن ہم ان چیزوں کو کر دیتے ہیں، ان کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ بجٹ اسپیچ ہونا تو یہ چاہیے کہ آج ان گیلریز کے اندر کم سے کم سیکریٹری فائنانس منسٹر یہاں پہ ہونے چاہیے، ایف بی آر کے بندے سینئر یہاں پہ بیٹھے ہونے چاہیے۔ تو میری تو خواہش یہ کہ بجٹ کے اندر اتنی چیزیں ہیں، کیونکہ ہم اکانومکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم نے ساری پڑھی ہوئی ہے، بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے، ہم اس کے اوپر اپنی ایڈوائزز دیں۔ مگر مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کسی کا ڈیسیشن میکر ہو جو وہ پوائنٹ نوٹ کر کے، ہمارے لوگ ضرور بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، مگر ان کو بھی صبح سے لے کے شام تک کیسے ڈرافٹ مین کے طور پر بٹھایا جاتا ہے ایک سزا کے طور پر، مگر یہاں پہ ڈسکشن کا کوئی نتیجہ وہاں پہ نہیں نکلتا۔ کم سے کم یہ روایت ہمیں ڈالنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے، ہمارا فرض کیا کہتا ہے کہ ہم یہاں پہ اتنے بڑے ایوان کے اندر عوامی نمائندگی ہو کر آتے ہیں تو کم سے کم ہم عوام کو ریپریزنٹ کریں، بلکہ یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہم گلے بریبان ہو جائیں۔ یہ چیزیں یہ بہت غلط ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ پارلیمنٹری ایتھکس کی کمیٹی بنے اور اس کمیٹی کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر بہت پازیٹیو لوگ یہاں پہ آج بھی موجود ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹری نظام اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے چلے اور عوام کی صحیح طریقے سے ہم نمائندگی کر سکیں۔ لائک مائنڈیڈ پیپل فرام آل پولیٹیکل پارٹیز شوڈ جوائن دس کنسیشن، وہ آئیں اور مل کے ایسا سسٹم بنائیں کہ چاہے بجٹ ہو، چاہے فارن پالیسی ہو،
ہم ہر ایشو کے اوپر مل کے ڈسکشن کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. پاکستان کی بجٹ، پاکستان کی اکانومی ہمیشہ ہماری فارن پالیسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، مگر ہم اپنی فارن پالیسی کو اپنے اندرونی چپکلش کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کیا بھگتنا پڑے گا، اس کے نتیجے میں نتائج اس کے کیا نکلیں گے. ہمیں بہت گہرائی سے اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اس وقت خطے کے اندر ایک طرف کنزرویٹو مائنڈ ابراہیم رئیسی صاحب ایران میں نیو پریزیڈنٹ الیکٹ ہو چکے ہیں، جو ایران ہمارا وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو آزاد ہونے کے بعد پہلے اس نے ایکسپٹ کیا تھا. دوسری طرف امریکہ وہ ہمارا اتحادی ہے جس کے ساتھ ہم نے پاکستان کو آزاد ہونے کے بعد ہم نے سوویت یونین کو چھوڑ کے ہم نے امریکہ کو پہلے دن سلیکٹ کیا تھا. اور دوسرے ممالک ہمیشہ اپنی فارن پالیسی چاہے وہ چینج بھی ہو جائے مگر زیادہ تر اپنی فارن پالیسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف تھا، ایران کی نیوکلیئر ڈیل جو انہوں نے ختم کی، جو بائیڈن نے وہی ادھر سے شروع کر دی ہے دوبارہ، کہ دوبارہ وہی چیز دوبارہ چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں بہت ہی یہ جو ماحول جو اس وقت چل رہا ہے افغانستان کا، کہ جس طریقے سے طالبان مختلف اضلاع میں ٹیک اوور کرتے جا رہے ہیں، اس ٹائم پہ ہمیں بہت کیئرفل اسٹیٹمنٹس، کیئرفل چلنا پڑے گا. ہمیں تو یہ ہم نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ طالبان کی ٹاک نہیں ہوئی، مگر انڈیا کی بھی طالبان کے ساتھ دعا میں وہی ٹاکس ہو چکی ہے، ان کی بھی ان سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں. تو ہمیں یہ بالکل سوچنا چاہیے، کیونکہ ہماری فارن پالیسی، ہماری اکانومی فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ہے. اگر ہم فیٹ اف ہمارے لیے چیلنج، آئی ایم ایف ہمارے لیے چیلنج، اور وہ سارے ادارے انٹرنیشنل انفلوئنس کے انڈر چلتے ہیں. اگر انٹرنیشنل انفلوئنس میں پاکستان کا اسٹریٹجک رول ایک بہت امپارٹنٹ رول ہے، پاکستان کی اسٹریٹجک ایک پوزیشن بہت امپارٹنٹ پوزیشن ہے، مگر ہم رائٹ ڈیسیشن ایٹ رائٹ ٹائم، ہم اچھا ڈیسیشن اگر موقع کی مناسبت سے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم یہ جو چند قرضے ہیں ہم ان سے بھی نکل سکتے ہیں. مگر ان کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کے اندر پیشن ڈیولپ کرنا پڑے گا. ہر مذہب، ہمارا دھرم کہتا ہے صبر، تحمل اور برداشت. جب تک آپ کا صبر، تحمل اور برداشت نہیں ہے تب تک آپ کسی بھی کام میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلے آپ کو پیشن ہونا چاہیے. کوئی اچھے کے ساتھ ہر کوئی اچھا چلتا ہے، مگر خدا کہتا ہے مجھے وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو برے کے ساتھ بھی اچھا چل کے اس برے کو اچھا بنا دیتا ہے. ہم مذہب کو پڑھتے ہیں، میں نے پاک قرآن شریف بھی پڑھا ہے، میں نے بائبل بھی پڑھا ہے، میں نے بھگوت گیتا بھی پڑھی ہے، روزانہ بھگوت گیتا پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ صرف پڑھیں نہیں، اس کو عمل کریں، اپنے آپ کے اندر وہ صبر لے کے آئیں. مگر ہماری جذباتی اسٹیٹمنٹس، اسپیشلی منسٹر صاحبان کی جذباتی اسٹیٹمنٹ، جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہو سکتا ہے. ہمیں ان چیزوں کے حوالے سے بہت زیادہ میرے خیال میں سوچنا چاہیے. میں آج کے موقع کے اوپر کووڈ 19 کے حوالے سے ہمارے قابل منسٹر اسد عمر صاحب پیشن کے ساتھ، کوارڈینیشن کے ساتھ جس طریقے سے چاروں پروونسز کو اور پورے ملک کو، جس طریقے سے پورے ٹاسک فورس کو جو چلایا این سی او سی کو، اور اس کووڈ کا جو مقابلہ کیا، ایک اتحاد قائم رکھا، ایک ڈسپلن قائم رکھا، ایک ڈیسیشن کی جو اوبیڈینسی وہ قائم رکھی. میں آج عمران خان صاحب کو، پرائم منسٹر پاکستان، اور اسد عمر صاحب کو اس کے اوپر بہت بڑی مبارکباد اپنی کمیونٹی کی طرف سے. صحیح، آپ نے دوسروں کو 20 منٹ ٹائم دیا ہے، مجھے ابھی 7 منٹ بھی نہیں ہوئے ہیں. میں نے اس لیے ویب صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے 20 منٹ کم سے کم سینئر لوگ 20 منٹ. بہت لمبی طویل لسٹ ہے اور وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. نہیں تو آپ پہلے اگر چیف ویب صاحب، ایک اور بات ہے کہ بجٹ تقاریر میں تمام وزارتوں کے بارے میں نکات ہوتے ہیں،
صرف فائنانس اور ایف بی آر کے لوگ جہاں پہ موجود ہیں، حالانکہ سب جتنی بھی وزارتیں ہیں ان کے افسران کو کارڈ بھی جاری کیے گئے، لیکن سوائے ان کے کہ کوئی اور منسٹریز نہیں آئیں، تو یہ بھی وجہ بھی بتائیں، اور سیکرٹری اسٹیف سے بھی اور کیبنٹ دونوں سے پوچھیں کہ کیوں نہیں آئے اور ان کی کیا وجوہات ہے۔ اگر نہیں آئے تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور ہر حال میں اگلے 1 گھنٹے کے اندر ان کو موجود ہونا چاہیے اس ہاؤس کے اندر۔ جی وائنڈ اپ کریں۔ میری یہ گزارش ہے، بی ریئلسٹک۔ جو جس منصب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو بی ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ میں بہت دیکھتا ہوں وہی لوگ جب اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، یہاں پہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو چیزیں اچھی لگتی ہیں ان کو اس وقت اچھا کہتے ہیں، مگر اس طرف چلے جاتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے۔ وہی فگرز جب وہ انڈیپینڈنٹ ادارے جب اس طرف بیٹھتے ہیں تو انہی اداروں کی رپورٹس کو انڈوز کرتے ہیں، مگر جب اس طرف چلے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں یہ اپنی ہاتھ چھوکی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے، عوام دیکھ رہی ہے، میڈیا دیکھ رہا ہے، آج آپ کو اس طرف بیٹھنا ہے، کل آپ کو اس طرف بیٹھنا ہے۔ کم سے کم اپنے ضمیر کو، چاہے آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہو، مگر اپنے ضمیر کو کم سے کم اجاگر کر کے رکھیں کہ آپ جہاں پہ بھی ہو اپنے عوام کی صحیح ریپریزنٹیشن کرتے ہو۔ تو اس حوالے سے میں کہوں گا بی ریئلسٹک، جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ہم نمائندگی کرنے آئے ہیں تو عوامی نمائندگی کریں۔ میں آؤں گا ہمارے ہندو ایشوز کے اوپر، مائنارٹیز جس کو میں نان مسلم کمیونٹی کہتا ہوں۔ ایشوز ہیں، ہمیں ماننا چاہیے کہ یہاں پہ ایشوز ہیں، مگر یہ ایشوز 74 ایئر سے چل رہے ہیں۔ ان چیزوں کے لیے بھی میں آج بھی یہ کہوں گا کہ سر ان ایشوز کے لیے بھی ہمیں سیریس ہونا چاہیے، چاہے وہ ای ٹی پی بی کا ایشو ہو، چاہے وہ ہندو میرج ایکٹ ہو، چاہے وہ فورسڈ کنورژن ہو۔ آج فورسڈ کنورژن کا جوائنٹ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کی طرف سے ایک ریکمنڈیشن آئی ہے، آج تک وہ پاس نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں کیوں انٹرنیشنل کمیونٹی بولے؟ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس بل کو اگلے 2 منٹ کے اندر وائنڈ اپ کریں، خود جو ہے وہ خود اس کو ہم پاس کریں۔ ہندو میرج ایکٹ 2017 میں بنا، آج تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میرے آرگیومنٹس کے اوپر آئی 2014 میں 19 جون 2014 کی، آج تک وہ ہم نہیں کر سکے ہیں۔ میں ساری پولیٹیکل پارٹی سے پوچھتا ہوں کہ آخر کب تک الیکٹورل ریفارم؟ یہی ماضی تھی جب آصف زرداری صاحب نے میاں صاحب کو کہا کہ 62 63 کے اوپر ہم آئیں لیجسلیشن کریں، تو میاں صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی پھنسی ہوئی ہے، ہم کیوں کریں؟ مگر جب میاں صاحب کے اوپر آئی تو میاں صاحب نے جب آصف زرداری صاحب کو کہا تو اس نے کہا جب ہم نے کہا آپ نے نہیں کیا، اب آپ کہتے ہو ہم نہیں کرتے، ابھی آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ پک اینڈ چوز ٹائم کی نہیں، صحیح چیز جس ٹائم پہ بھی آئے، جس بھی گورنمنٹ میں آئے۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن کا سلسلہ ایسے ہی درست ہوگا۔ اگر 18th امینڈمنٹ آ سکتی ہے جوائنٹ کنسنسس کے ساتھ، الیکٹورل ریفارم 2017 آ سکتا ہے کنسنسس کے ساتھ، اسی طریقے سے الیکٹورل ریفارم ہمیں انٹرنیشنل نارمز دیکھنے چاہیے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، مختلف کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں دیکھا میں نے 2002 سے آج تک جتنی الیکشن دیکھی ہے، جو بھی ہارتا ہے وہ دوسرے کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ آخر کب تک؟ آخر ان اداروں کو ہم کب تک آن کریں گے؟ آخر اس کو کس طریقے سے ہم چلائیں گے؟ میری ایف بی آر کے حوالے سے گزارش ہوگی، ایک بہت بڑا ہوتا ہے جو منسٹر آتا ہے یا جب بھی کوئی گورنمنٹ بجٹ آتی ہے، بجٹ جو بنتی ہے، جو آفیسر بناتے ہیں، ہم فوراً جولائی میں ان لوگوں کو چینج کر دیتے ہیں۔ تو وہ پالیسیاں کیسے امپلیمنٹ ہوں گی؟ اور یہ میں 20 سالوں میں دیکھتا آ رہا ہوں۔ تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور شوکت ترین صاحب کیونکہ میرے ساتھ پرانے بھی رہے ہیں اور میں نے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، بہت جذباتی ہیں۔ پیشن کے ساتھ، آفیسروں کے ساتھ جب تک محبت سے نہیں چلیں گے تو یہاں پہ اگر اکھاڑ پچھاڑ اگر ہوئی تو میں سمجھتا ہوں اس کے نتائج بہت بھیانک نکلیں گے۔ پھر وہ ایف بی آر کے اندر نکلتے ہیں یا ان کے خود کے منسٹری میں نکلتے ہیں، وہ وقت بتائے گا، مگر اس حوالے سے ہمیں سوچنا پڑے گا۔ میری ابھی مجھے پتا چلا کہ امریکہ نے کی کافی ویب سائٹ بند کر دی ہے۔ میری آج بھی یہ کوشش ہوگی
میری آج بھی اس پلیٹ فارم پاکستان کی کوشش ہوگی کہ جو نیوکلیئر ڈیل جو ایران کی ختم ہوئی تھی، کیونکہ ایران افغانستان سے جو انخلا ہو رہا ہے، افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ کسی بھی حالت میں اس کو ایسے اگر چھوڑے گا تو اس کا ایفیکٹ پاکستان اور ایران کے اوپر پڑے گا. ہم جذباتی تو بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں بیس نہیں دینے، ہمیں یہ نہیں دینے، مگر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہو جی وائنڈ اپ جی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ جس طریقے سے ایگریسو جا رہا ہے کہ ایران کے اوپر اپنے بیس لینے کے لیے کوئی ایسا حملہ کر دے. تھینک یو جی. جی رانا تنویر حسین صاحب جی.